إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی خصوصیتوں کو بیان کیا۔ کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک روئے زمین پر، پوری زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا، وہ گھر کون سا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ ہدی للعالمین، یہ تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اور کہا کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو شخص یہاں داخل ہو گیا اسے امن و امان مل گئی، وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں کے لیے جو وہاں پہنچنے کی سکت رکھتے ہیں، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العالمین جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، خانہ کعبہ، مسجد الحرام، جب تک یہ امت اس بیت اللہ کی عظمت کو برقرار رکھے گی، اس کی تعظیم کرے گی، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرے گی، تب تک یہ امت خیر پر باقی رہے گی، تب تک اس امت میں خیر باقی رہے گا۔ اور جس وقت سے، جس دن سے یہ امت ہے نا کعبۃ اللہ کی عظمت کو، اس کی عظمت کو اپنے اندر سے، اس کے احترام کو اپنے اندر سے نکال دے گی، اس کے تقدس کو پامال کرے گی، یاد رکھو اسی وقت سے اس امت کا زوال شروع ہو جائے گا، اس امت کا زوال اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ جب تک
کعبۃ اللہ کی عظمت کرتے رہیں گے، یہ امت خیر پر باقی رہے گی۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت، اس کے احترام کو سمجھیں، جانیں اور امت کی آنے والی نسلوں تک اسے سنائیں اور اسے سمجھائیں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، آنے والی امت کی ہر نسل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات دیکھیے، خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، جیسا کہ اس کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، اس میں سے ایک پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا کہ آیت کا جو پہلا حصہ سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے روبرو پڑھی کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے مجدد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسے نئے سے تعمیر کرنے والے تھے، لیکن اس کے معمار اول، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنانے والے اہل علم کے نزدیک یا تو فرشتے ہیں یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے مجدد تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ متعین کر کے بتا دی کہ فلاں جگہ خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے گا، تو مطلب یہ کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی یا تو فرشتوں نے اسے تعمیر کیا یا پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ علماء کے دونوں اقوال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مجدد تھے، اس کو نئے سے پھر سے تعمیر کرنے والے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی بعثت کی علامت بنا تھا، آپ کے آنے کی نشانی بنا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ عام الفیل، ہاتھی والے کا واقعہ، بزرگ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، واقعات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھی والوں کا واقعہ، ابرہہ نجاشی جس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے اپنے پورے ہاتھی والے لشکر کو لے کر آیا اور آ کر مکے کے سامنے پڑاؤ کیا۔ مکے کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا، تو عبد المطلب شہر سے باہر نکلے، ابرہہ کے پاس پہنچے اور ابرہہ سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، یہ درخواست کرنے لگے کہ یہ جو اونٹ تم نے پکڑے ہیں یہ اونٹ واپس کرو۔ ابرہہ حیران، پریشان، تعجب سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اپنے شہر میں آ رہا ہوں، مکے کے اندر اس کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں، تمہارے یہ رب کا جو گھر ہے اسے میں گرانے کے لیے آ رہا ہوں، اسے منہدم کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس کی فکر ہے، وہ جو گھر جسے تو گرانے کے لیے آیا ہے یہ اس رب کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اللہ کے اس پہلے گھر کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، اور چھوٹے پرندوں کو، ابابیل جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ایسے پرندوں کو بھیج کر ہے نا اللہ رب العالمین نے کنکریوں کے ذریعے سے ساری فوج کو ہلاک کر دیا۔ اور آج بھی وہ عذاب شدہ مقام محفوظ ہے۔ آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ کہاں پر ابرہہ کی فوج، ابرہہ کا وہ لشکر ہلاک ہوا تھا، وہ جگہ آج بھی ایسے ہی ہے نا موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اور اسی سال، جس سال عام الفیل ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ یوں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کی، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا محافظ قرار دیا۔ حضرات دیکھیے، خانہ کعبہ کی ایک دوسری اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ قبلۃ المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو بھی نماز پڑھے، کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز کوئی بھی پڑھے، وہ اپنا رخ کس جانب کرے گا؟ خانہ کعبہ کی جانب کرے گا۔ کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر وہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ نہیں کرے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہا کہ مسلمان کی ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو ہماری طرح نماز پڑھے گا، ہمارے قربان کے ہوئے جانوروں کو کھائے گا، ہم قبلے کی جانب ہے نا رخ کرے گا، کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا، فذالک المسلم، ایسا شخص مسلمان ہے۔ یعنی
مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائی کہ وہ قبلے کی جانب رخ کرتے ہیں، اور یہ اس کا احترام ہے، قبلے کا احترام ہے، خانہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب تھوکنے سے منع کیا۔ یہ احتراماً کہا کہ قبلے کی جانب آپ تھوک نہیں سکتے، قبلے کی جانب آپ پیشاب و پاخانہ نہیں کر سکتے، یہ اس کا احترام ہے۔ اور حضرات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرکز عبادت ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے 24/7 عبادت ہوتی ہے، کوئی لمحہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں عبادت رکی ہو، کوئی لمحہ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں خانہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف نہ کیا جاتا ہو، الا کہ فرض نماز کے وقت کے لیے طواف رکتا ہے، ورنہ صدیوں سے خانہ کعبہ کا طواف چلا آ رہا ہے، وہ چاہے سیلاب آیا ہو، وہ چاہے باڑھ آیا ہو، کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ لوگوں نے تیر کر بھی طواف کیا ہے۔ صرف زمانہ اسلام میں نہیں، زمانہ جاہلیت سے یہ رواج جاری ہے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہاں پر عبادت ہوتی ہے، یہاں پر عبادت کے لیے سارے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ جو جس ساتھ میں چاہے، کیا رات کیا دن، کیا دھوپ، کیا سردی، کیا گرمی، کسی کو کسی چیز کا احساس نہیں، جب آپ جانا چاہیں کھلے دل کے ساتھ جا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی جو حفاظت، جو نگران تھے، ان نگرانوں کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے کسی شخص کو روکے، اور جس لمحے وہ عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، رات کی گھڑی ہو، دن کی گھڑی ہو، یا کسی بھی وقت وہ اگر آنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، طواف کرنا چاہتا ہے، اسے اجازت دی جائے گی، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو روک سکے۔ یہ خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت ہے، ایک عظمت ہے کہ یہاں پر 24 اوور عبادت ہوتی ہے، 24 اوور طواف جاری رہتا ہے، 24 اوور لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسا آیت کے اندر میں نے بیان کیا کہ وہ ہدی للعالمین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہاں جانے کے بعد لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگ ہدایت پا کر واپس لوٹتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے، میرا بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو کیسے یہاں پر ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیں، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو فضا ہے، وہاں کا جو طور طریقہ ہے، خالص توحید والا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے، یہ گھر وہ گھر ہے، خانہ کعبہ، اس کی عظمت کے لیے ہی بات کافی ہے کہ اس کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس کی ایک ایک دیوار، اس کا ایک ایک کونا شرک سے بیزارگی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود والخائمین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ پر تم پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرو گے، اور اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وطہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھا جائے گا، للطائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والخائمین والرکع السجود، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک رکھا جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ میرے اس گھر میں شرک کو کبھی بھی داخل نہیں کیا جائے گا، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے یہی چیز سب سے اہم ہے، توحید سب سے اہم ہے۔ آپ جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، دیکھیں گے کہ خالص توحید والا ماحول، خالص توحید والا ماحول، کہیں پر آپ کو شرک نظر نہیں آئے گا، کہیں پر آپ کو شرک کے مظاہر نظر نہیں آئیں گے، کہیں پر آپ کو بدعتیں نظر نہیں آئیں گی، کہیں پر آپ کو خرافات نظر نہیں آئے گی۔ خالص توحید والا شہر، خالص توحید والی جگہ، اور خاص طور سے حرم کے نزدیک شرک آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے کیونکہ توحید یہ سب سے اہم ہے، توحید کے بغیر ہماری زندگی نہیں۔ اور عموماً عام طور سے ہوتا یہ ہے
کہ جب ہمارے اپنے لوگ یہاں کے اس ماحول کو دیکھ کر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھنے کے بعد کیسے بندے اور رب کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، کیسے ایک بندے اور رب کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہاں کسی تھرڈ پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول نہیں کرتے، فلاں کے وسیلے سے ہمیں مانگنا ہے، فلاں کے ذریعے سے ہمیں اپنی دعا کو اپنے رب تک پہنچانا ہے۔ وہاں پر یہ چیز انسان خود بخود محسوس کرے گا، وہ ہوا اس کا رب ہوا، سامنے کعبۃ اللہ رہتا ہے، طواف کرتے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، نہ بھوک کا خیال نہ پیاس کا خیال، انسان رب ہوا وہ ہوا، عبادتیں ہوئی، طواف ہوا، یہی ساری چیزوں میں وہ ملوث رہے گا۔ اور وہاں پر دیکھیے دور دور تک شرک کا تصور نہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں میں کیسی شرک کی وبا ہے، کیسے شرک کے مظاہر ہیں، کیسے بدعتیں ہر جگہ ہیں، کیسے خرافات ہر جگہ ہیں۔ ماحول کو جب دیکھتے ہیں، آج ہم نے دین کی جو اصل شکل ہے اسے بدل ڈالی ہے۔ آپ دیکھیں گے اصل دین کیسا ہے، دین کی خوبصورتی کیا ہے، دین کتنا آسان ہے، دین کتنا پاک ہے، آپ یہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کتنا آسان ہے۔ وہاں کوئی پھولوں والا سسٹم نہیں ہے، وہاں کوئی جھاڑو والا سسٹم نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں نا وہ سسٹم نہیں ہے، وہاں کوئی ہے نا بت پرستی نہیں ہے، خبر پرستی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی خرافات آپ کو نظر نہیں آئے گی، خالص توحید آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، خالص توحید نظر آئے گی۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس دیکھیے بندہ ہے نا کتنا شرک میں ملوث ہے، کتنے ہماری زندگیاں آج شرک میں ڈوبی ہوئی ہیں، قدم قدم پر عقیدے کی خرابی ہے، قدم قدم پر ہے نا ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ یہاں پر توحید دیکھیے، توحید بہت ضروری ہے، توحید کے بغیر کوئی ہے نا کامیابی ہی نہیں ہے۔ توحید اصل ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، اسی کے آگے سجدہ، اسی کے لیے عبادت، اسی کے لیے ذبح کرنا، اسی کے لیے قربانی کرنا، اسی کے لیے ہر چیز کرنا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی، نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی، ہاں ساری چیزیں، اولاد دینے والی بھی ذات اللہ کی، ہر چیز اللہ رب العالمین سے تصور کرنا، یہی توحید ہے۔ توحید دیکھیے اسلام کی جو مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 پلرز جو بتائے گئے ہیں، سب سے پہلا پلر کیا بتایا گیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خالص توحید ہے کہ وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی سے پکارا نہیں جا سکتا، یہ توحید ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں جو بعد میں آتی ہیں یہ تبھی آپ کی قبول ہوں گی جب یہ پہلی چیز، یہ جو بیس توحید ہے نا، یہ آپ کا صحیح رہے گا۔ توحید پر اگر آپ پکے رہیں گے، توحید پرست رہیں گے، توحید والے رہیں گے، تبھی چل کر یہ ساری چیزیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اچھا دیکھیے حرم کے اندر مسجد نبوی ہوئی یا پھر مسجد حرام ہوئی، جو وہاں پر دروس چلتے ہیں، اکثر دروس میں ہم لوگ بھی شریک رہے، اور اکثر جب دروس وہاں پر چلتے ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، وہاں پر لوگ ہیں نا اکثر جو بھی دروس ہوتے ہیں عقیدے پر ہوتے ہیں، یعنی طالب علم بھی اب اسے بھی خواہش رہتی ہے کہ نماز کے مسائل بھی سیکھے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھے، اور بھی کچھ اور مسائل سیکھے، لیکن پورا زور توحید پر دیا جاتا ہے۔ اکثر کتابیں، وہ چاہے مشہور سے مشہور کتاب التوحید ہو گئی، عقیدہ طحاویہ ہو گئی، پوری کتابیں پورے دروس توحید پر ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے سارے بھی مسائل ہیں، تو ماشاءاللہ جوابیں جو آتے ہیں، توحید یہ اصل ہے، عقیدہ یہ اصل ہے۔ توحید میں اگر بندہ درست ہو گیا، توحید اگر اس کا پکا ہو گیا، ساری چیزیں اس کی درست ہو جائیں گی۔ اگر توحید درست نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھ لو، کتنے پڑھنے چاہتے ہو پڑھو، عمرے کر لو، کتنے چاہے عمرے کرنا چاہتے ہو کرو، حج بھی کر کے آ جاؤ، زکاتیں بھی دو، کتنے چاہے صدقہ خیرات کرنے والے ہو جاؤ، لیکن توحید آپ کا درست نہیں ہے۔ توحید میں اگر آپ پکے نہیں ہیں، عقیدے کا بگاڑ آپ میں موجود ہے، یہ سارے اعمال آپ کے بیکار ہیں۔
یہ سارے اعمال بیکار ہیں. اسی لیے توحید پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. کسی بھی طریقے سے، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے توحید کو سمجھایا جاتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہر چیز کو کیا جائے. یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، ان چیزوں کو نکالو، ان چیزوں کو اپنے اندر ختم کرو. یہ وہاں سے ہے نا ہر وقت ہر دروس کے اندر توحید کی صدا وہاں پر بلند ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز ہی یہی ہے. توحید کے بغیر ہماری ہے نا آخرت نہیں سنور سکتی. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے. اور کئی ساری حدیثیں ایسے ہمیں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس شخص کی وفات اس حال میں آئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں سے مدد، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مدد اللہ کو بھی پکارتے ہیں، دوسروں کو بھی پکارتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں، ایسے ہی لوگ ہیں. اللہ کو بھی، ہاں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے. اور جو شخص خالص توحید والا ہوگا، دیکھیے ایک چیز فارمولے کے طور پر اپنے ذہن میں رکھیے، موٹی چیز موٹی طور پر اپنے ذہن کے اندر رکھیے. اگر آپ توحید والے ہیں، توحید آپ کے اندر ہے، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کے اندر کتنی خامیاں کیوں نہ ہوگی، آپ کے اندر ہے نا کتنی بھی برائیاں کیوں نہ ہوگی، کبیرہ گناہوں میں بھی اگر آپ ملوث ہوں گے، لیکن یاد رکھیے توحید کی وجہ سے جنت میں جانا آپ کا طے ہے. توحید کی وجہ سے جنت آپ پر واجب ہوگی. ہاں راستہ الگ ہے، کیسے جائیں گے وہ الگ بات ہے، کیونکہ گناہوں میں آپ کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی، خطاؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہاں آپ ہے نا برائیوں میں ملوث تھے، تو جانے کا طریقہ الگ ہوگا. یہ اعلیٰ مشیت اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہے نا مرضی کے مطابق ہے. انشاء عذب و انشاء عفا، اگر اللہ چاہے تو معاف کرے، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے. لیکن عذاب پائے گا، جہنم میں جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جنت میں جانا تو اس کا طے ہے. کیسا شخص؟ جو توحید والا شخص تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگتا تھا، ایسے شخص کا جنت میں جانا تو طے ہے. لیکن وہ شخص، ڈفرنس بس دیکھیے، فرق بس دیکھیے، ایسا شخص جو ہے نا اپنی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، متقی تھا، اللہ والا تھا، پرہیزگار تھا، تہجد کا بھی اہتمام کرنے والا تھا، عمروں پر عمرے بھی کیا ہوا تھا، حج بھی اس نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس کا توحید درست نہیں تھا، اس کی جو اصل توحید ہے یہ درست نہیں ہوئی تھی، یہ درست نہیں تھی. یاد رکھو اس کی یہ سارے اعمال بیکار جائیں گے. نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا. کیوں؟ اصل کیا ہے؟ توحید ہے. توحید میں اگر آپ کچے ہیں تو سمجھ جاؤ باقی کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کی قبول نہیں ہوں گی. تو ہمارے لیے، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور چھوٹی طور پر بھی اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو توحید ہماری اپنی زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ ہے. توحید بہت ضروری ہے. توحید والے ہو جائیے، توحید والے ہو جائیے. ایک اللہ کو پکاریے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں. وہ چاہے کتنے بڑے اولیاء اللہ کیوں نہ ہو جائے، وہ چاہے کتنے بڑے پیر فقیر ولی کیوں نہ ہو جائیں. دیکھیے مسجد نبوی کے اندر جب آپ روضہ رسول سے گزریں گے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جہاں آپ جب ہے نا سلام پڑھتے ہوئے جب وہاں سے گزریں گے، شرطا وہاں پر موجود رہتی، پولیس والے وہاں پر اہلکار موجود رہتے ہیں. جانے والے ہمارے اپنے لوگوں کی عادت ہے کیسے کہ سر جھکا کر ہے نا سلام کرنے کے بجائے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ادعو اللہ سے مانگو، نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگو. دیکھیے کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی کس کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کو پکارنا جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی کوئی بھی ایسی شخصیت ہی نہیں ہے جس سے جا کر مدد مانگی جا سکے. وہ چاہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کتنے بھی بڑے عالم ہو سکتے ہیں، کتنے بھی بڑے ولی ہو سکتے ہیں، کتنے بھی بڑے وہ اللہ والے کیوں نہ ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں ہو سکتی اس پوری کائنات میں، رہتی دنیا تک، قیامت کے آنے تک بھی.
کوئی نہیں ہو سکتی جب نبی سے نہیں مانگا جا سکتا، جب نبی کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جا سکتا، تو ان کے بعد آنے والے کوئی شخص اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان سے پکارا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے۔ آج دیکھیے اولیاء اللہ کے احترام کے طور پر، اولیاء اللہ کے احترام کے نام پر کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں ہماری بستی سے آ رہا تھا، ہماری بستی میں ابھی شرک کا بازار بڑا گرم ہے، شرک کا بازار بڑا گرم ہے۔ اولیاء اللہ کی تعظیم کے نام پر، اولیاء اللہ کے احترام کے نام پر آج کیسی چیزیں ہیں۔ ہاں، میلے لگ رہے ہیں، پھولے وغیرہ ہر طرف ڈیکوریشن ہے، لاکھوں کا پیسہ ضیاع ہو رہا ہے، لوگ ہے نا مرد عورت، کیا مرد و زن کا اختلاط، دونوں کا اختلاط ہے۔ ہاں، احترام کے نام پر بے حیائی ہو رہی ہے، اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ہمارے اپنے نوجوان نمازوں کو چھوڑ کر رات بھر جاگتے ہوئے جس طرح غیر مسلم بینڈ بجاتے ہوئے ناچتے ہیں، پوری طریقے سے ناچتے ہوئے وہ نظر آئیں گے اللہ، اور کچھ لوگ ہیں نا شراب وغیرہ کے بھی عادی ہوں گے، پی کر ہے نا ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ اولیاء اللہ کا احترام کہاں ہوا؟ یہ تو توہین ہے ان کی، یہ تو توہین ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، یہ وہ شہر ہیں، یہ وہ مقدس شہر ہیں، خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ جائیں گے، میری بھی درخواست ہے کہ آپ وہاں پر جانے کی کوشش کریں۔ آپ وہاں پر اگر جائیں گے تو ہدی للعالمین، جو رب العالمین نے بیان کیا کہ ہدایت یہاں سے ساری دنیا والوں کو ملتی ہے، سارے جہاں والوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ چیز وہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ وہاں جب آپ وہاں کے روحانی منظر کو دیکھیں گے، وہاں کے ماحول کو آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دین کتنا پیارا ہے، دین کتنا خوبصورت ہے، دین کتنا اچھا ہے۔ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جی، کوئی چادر کا سسٹم نہیں، کوئی پھول وغیرہ آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئیں گے، کوئی جا کر وہاں پر پھول چڑھا رہا ہے، پھولوں کی سیج نظر آ رہی ہے، وہاں پر عود بتی نہیں نظر آئے گی، وہاں پر یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں، بدعتیں ایسی ہوئی، خرافات آئے دن ایسے ہو رہے ہیں کہ دین ہے نا بڑا مذاق۔ آج ہم نے دین کی اصل شکل کو اللہ بگاڑ دیا ہے، اسے دین کہنا مشکل ہو رہا ہے۔ دین بڑا آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا الدین یسر، دین آسان ہے، دین کو مشکل مت بناؤ، بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ یہ چیز آپ کو وہاں پر نظر آئے گی، اور انسان جانے کے بعد یہاں کے اس ماحول کو دیکھ کر جب وہاں کے ماحول کو دیکھے گا تو یہاں پر اتنی منبروں سے جو حدیثیں آپ کو بتائی جاتی تھی، جو چیزیں، جو بیانات آپ سنتے تھے، جس راستے کی طرف آپ کو بلایا جاتا تھا، وہ راستہ آپ کو صحیح نظر آئے گا، وہ راستہ آپ کو صحیح نظر آئے گا کہ فلان جگہ سے یہ باتیں ہم لوگ سنتے تھے، آج یہ جگہ ہم لوگ دیکھ رہے، اور وہاں پر ہے نا اکثر عموماً لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ایسا ہی ہم لوگ ہے نا اپنے تعلیم کے مرحلے کے دوران، تعلیمی ایام کے دوران، ہمارے کئی سارے لوگ یہاں سے انڈیا سے عمرے کے لیے جب آتے تھے تو آنے والوں میں ایسے بھی لوگ تھے جو شرک کے کرنے والے، بدعتوں کو، خرافات کو کرنے والے۔ دیکھیے لوگ وہاں پر لاکھوں کا پیسہ دے کر جاتے ہیں۔ ابھی ایک انسان عمرہ کر رہا ہے، سارا اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا، اس کے پیر میں تعویذ بندھا ہوا ہے، اس کے پیر میں تعویذ بندھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ تعویذ تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب تعویذ پہن کر وہ عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر لے، قبول ہوگا؟ قبول ہوگا؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ توحید اگر نہیں ہے، شرک پر عمل کرتے ہوئے، عقیدے کی خرابی کو اپنے اندر لیے ہوئے آپ کوئی بھی عبادت کر لو، کتنی بھی حسن اچھائی کے ساتھ آپ وہ عبادت کو سر انجام دے لو، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب وہ شخص پورا عمرہ کمپلیٹ کر لیا، آخری دنوں میں تھا، اب ہمارے لیے ایک دوست ہونے کے ناطے بے چینی ہے کہ سامنے برائی کو دیکھ رہے، برائی کو نہیں روکیں گے، یہ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اسے اچھا لگے برا لگے، ہم لوگ، ہمارے ساتھیوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو اپنے پیر میں تم لوگ ہے نا، تم نے تعویذ پہنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ نہیں میں وہ شرک کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے، کسی تکلیف اس کی وجہ سے نہیں پہنے ہو، فیشن کے طور پر پہنے ہو۔ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ عقیدہ ان کا مطلب ایسا نہیں رہتا کہ میں نظر کے لیے یا فلاں چیز کے لیے، ایسا نہیں۔ مطلب کیا رہتا ہے ان کا کہ فیشن کے طور پر یہاں پر ہاتھ میں ڈالے یا پھر پیر پر ڈالے، ایسا بولے تو۔ اور وہ بڑی بڑی باتیں بھی کر رہا تھا۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جان بھی دینے کے لیے قربان۔ ہم نے سمپل سی ایک بات بیان کی، زیادہ بحث بھی نہیں ہوئی، زیادہ بات چیت بھی لمبی نہیں ہوئی، بس ایک بات، اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کا فرمان
فرمان یہ ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرکا، کہ جس نے تعویذ لٹکایا، کوئی بھی دھاگا باندھا، وہ کالا ہو لال ہو کوئی بھی شکل میں ہو، باندھا ہے، شرک اس نے کیا ہے۔ تو فوراً کیا کیا، ماشاءاللہ مطلب دیکھیے ہدایت کیسے وہاں پر ملتی ہے، فوراً مطلب ایسا ہم نے اسے دیکھا ہے عام طور پر یہاں کی زندگی میں، شرک پر عمل کرنے والا، بدعتوں پر بڑے زور و شور سے عمل کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، فوراً گیا چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ یہ ماحول کا اثر ہے، یہ وہاں کا اثر ہے، کیونکہ وہاں انسان دیکھتا ہے کہ توحید کے خالص ماحول کو دیکھتا ہے، وہاں کسی بھی طریقے سے دین میں ملاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہر چیز آپ کو نظر آئے گی، ہر نظارہ آپ کو وہی نظر آئے گا، ہر وہاں کی ہر ہوا میں توحید نظر آئے گی، تو یہ اثر بھی ہوگا وہاں پر، لوگ سمجھیں گے کہ ہم لوگ یہ جو کر رہے تھے۔ اور دیکھیے شرک کے اندر، بدعتوں کے اندر آئے دن بدلتے ہیں، دین کے اندر دین کی تعلیمات بدلتی نہیں ہیں، بدعتیں ایسی ہیں ہر سال بدلتی ہیں، ہر سال اس میں ہے نا کنسیشن ہوتا ہے، مطلب اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو دین ایسا نہیں ہے، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہو گیا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ تو ہمارے لیے اب کیا ضروری ہے، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خواہ مخواہ دیکھیے ہٹ دھرمی میں خاندانی عصبیت کی وجہ سے، خاندان کے پریشر کی وجہ سے واللہ اپنی آخرت کو مت گوائیے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، نوافل کا اہتمام کر رہے ہوں گے، صدقات و خیرات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا شرک کا مظہر بھی پایا گیا، چھوٹی سی خرافاتیں بھی آپ کے اندر ہیں، عقیدے کا بگاڑ آپ کے اندر ہے، آپ کی ساری عبادتیں بیکار جا رہی ہیں، ساری عبادتیں آپ کی بیکار ہیں۔ اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ ہے نا کامیاب رہیں گے۔ توحید اور واللہ جو بھی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی شخص ہمیں سن رہا ہے، واللہ اگر وہ توحید میں پکا ہے، عقیدے کا کوئی بگاڑ اس کے اندر نہیں ہے، واللہ وہ کامیاب انسان ہے، کامیاب انسان ہے۔ آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس دیکھیے خبروں کا کیسا ماحول ہے، بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے گنبد، وہاں پر آپ دیکھیں گے مکہ کے اندر، مدینے کے اندر، واللہ بڑے بڑے صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ایسے لوگوں کی خبریں ایسی ہیں کہ وہاں پر آپ پہچان نہیں پائیں گے، پوری زمین لیول کوئی اونچی خبر نہیں ہے، صرف ہے نا بس نشان کے طور پر اتنا سا پتھر آپ کو نظر آئے گا، پوری فلیٹ نظر آئیں گی، اور چھت کسی پر کوئی گنبد نہیں، پوری آسمان تلے ہے نا پوری وہاں پر کئی سارے شہداء کی، کئی سارے صحابہ کی خبریں موجود ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کا ماحول دیکھیے، ہمارے یہاں کی بت پرستی، خبر پرستی دیکھیے، ہمارے یہاں پر لوگ ہیں نا کیسے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میں درخواست یہ کرتا ہوں، میری یہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، تو توحید والے ہو جائیے، توحید والے ہو جائیے، کیونکہ توحید آپ کا مضبوط رہے ہوگا۔ توحید اگر توحید میں آپ پکے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، واللہ آپ کے بعد کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ توحید میں کچے ہیں، عقیدے کا بگاڑ آپ کے اندر ہے، جتنی بھی آپ چیزیں کر لو، جتنے بھی عبادتیں، نمازیں، کوئی بھی چیز کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس آپ کا یہ ہے نا آپ کی یہ ہے نا غلط فہمی رہے گی کہ آپ ہے نا بہت سی عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کئی ساری قرآن کی آیتیں موجود ہیں، کئی ساری حدیثیں اس پر موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو حضرات، تو اپنے اندر توحید کو پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ عمرہ جو ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں پر عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے، حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور عمرے کی ادائیگی عمرۃ الی العمرہ، کہ عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان ہے نا کفارۃ لما بینہما، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج جو شخص کرتا ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہوگا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کئی ساری نشانیاں رکھی ہیں دیکھنے والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، کھلی نشانیاں وہاں پر ہیں، جس میں سے ایک مشہور اور نظر آتی ہوئی نشانی ہے مقام ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان آج بھی پیوست ہیں، آج بھی وہ نشان موجود ہیں۔ آپ جب جائیں گے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک کھلی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک اور نشانی یہ ہے جو حجر اسود، جو بلیک سٹون ہم لوگ جسے بولتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور یہ ابتدا میں بڑا چمک
چمکیلا پتھر، سفید پتھر تھا، لیکن لوگوں کے بوسہ دینے کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ اور حدیث میں اس پتھر کے تعلق سے آتا ہے کہ کل جو شخص ہے نا اسے بوسہ دے گا، جو شخص اس پتھر کو بوسہ دے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حجر اسود کو ایک زبان دیں گے، دو آنکھ دیں گے، جس سے وہ ہے نا کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، وہ پتھر سفارش کرے گا۔ تو یہ ایک حجر اسود ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے جو وہاں پر پیوست ہے۔ اور ایک ہے ماء زمزم، زمزم کا پانی، اللہ اکبر، صدیوں سے یہ پانی ہے نا لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، صدیوں سے۔ حج اور عمرے کے سیزن میں، حج کے سیزن میں آپ دیکھیں گے 20 سے 25 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور اہل مکہ اس دور میں وہی پانی استعمال کرتے تھے، لیکن آج تک اس پانی میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ جو زمزم کا کنواں ہے صدیوں سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اس تعلق سے حدیث آتی ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جب آپ پیتے ہیں، جس نیت کے ساتھ پیتے ہیں، جو بھی دعا کر کے آپ پیتے ہیں، وہ آپ کی تمنا، وہ آپ کی نیت، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں عظمت کعبہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کو بار بار عمرے کی ادائیگی کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین حج کی ادائیگی کی سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پہنچ کر جو خالص توحید والا دین ہے، جو اصل دین ہے، جو بغیر ملاوٹ کے جو ہمیں نظر آئے گا، ان مناظر کو اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے اپنے دلوں میں، ہمارے اپنے آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کا احترام پیدا فرما، اس کی ہے نا تقدس کو، اس کی تقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب تک اللہ رب العالمین زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔